اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی اور حکم دیا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے، جو ایک دانہ 7 دانوں کو پیدا 7 جو ہے نا وہ سنبل کو پیدا کرتا ہے اور 7 جو ہے نا وہ خوشوں کو پیدا کرتا ہے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. یہ اصل میں ایک مثال دی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں آتا ہے کہ جب کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے تو جتنا خیر اس سے پھیلے گی اس کو بھی اجر ملتا ہے. تو اب لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک مسجد بنا دی اور اب اس میں قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو سب کو ثواب ملتا رہے گا. ہم نے دینی مدرسوں میں پیسے دیے، ہم اس میں جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں پھر اس علم سے جو خیریں پھیل رہی ہیں تو قیامت تک ہم کو ثواب ملتا رہے گا. ہم نے کسی کو کھانا کھلایا اور پھر اس سے اس کے جسم میں طاقت آئی اور اس نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ شامل ہو جائے گا. تو یہ گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ نے مثال دی کہ بھائی تم دیکھو دنیا میں نہیں ہوتی ہے، گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے. اب اگر کسی نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو گندم کے دانے سے پودے گندم اگتے ہوئے، آپ اس کو بتائیں کہ یہ ایک دانہ مٹی میں ڈالیں گے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں پیدا ہو جائیں گے تو کوئی مانے گا؟ ہم ابھی اس لیے مان رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ ایک دانے سے کہاں سینکڑوں. خربوزے کے ایک بیج سے ایک بیج آپ زمین میں رکھتے ہیں، اس سے بیل پیدا ہوتی ہے، اس بیل میں پھر ہر اتنے سینکڑوں خربوزے، پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج، پھر ہر بیج میں خربوزہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج. تو وہ دیکھیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں خربوزے کا ایک بیج ہوتا ہوگا اس سے آج کروڑوں اربوں بیج پیدا ہو گئے. تو اللہ بتا رہے کہ جو رب ایک گندم کے دانے سے زمین میں جب ڈالتے ہو اتنے سینکڑوں دانے پیدا کر سکتا ہے تو تمہارے ایک صدقات و خیرات کو وہ بیج نہیں بنا سکتا کہ تم نے 1 روپیہ دیا اور ملٹی پلائی کرتے 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 اللہ اس کو اتنا بڑھا دے. ہمارے شیخ ہیں، حضرت ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے جن سے میں بیعت ہوں، انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے علماء کو اتنی فضیلت دی ہے کہ جو علماء دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں تو ان کو قبر میں کتنا ثواب ملتا ہے، یا جو تاجر دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ کس قدر اجر کما لیتے ہیں. جو بڑے بڑے مدارس آج چل رہے ہیں جن میں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کی خیریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، مساجد میں وہ امامت کرتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کس قدر اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی خیر پھیل رہی ہے اور کتنا بڑا اجر قیامت کے دن وہ دیکھیں گے. تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن میں بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دانہ گندم کا ایک، جب اللہ کہتے ہیں میں تو دنیا میں دکھا رہا ہوں، کسان ایک بیج بوتا ہے اور سینکڑوں بیج نکال لیتا ہے اس سے، تو جو اللہ دنیا میں کسان کی ذرا سی محنت پر اتنا بڑا پھل دیتا ہے تو آخرت تو ہے ہی اجر کے لیے، آخرت تو ہے ہی جزا ہے ہمارے اعمال کا. اس میں اللہ کیسی سخاوت کا مظاہرہ کرے گا اور اللہ کی جود و سخا کا کیسا جو ہے نا دریا بہیں گے اس میں. تو اس لیے دل کھول کے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت اور فقر و فاقہ کا خوف نہ کرنا. تو اللہ کے لیے دے گا تو اللہ بھی تجھے دے گا. تو آج ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو رہا ہے. بس وہ جو ہے نا جو مسلمانوں میں سخاوت ہوا کرتی تھی، تاجروں میں سخاوت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے ابھی بھی الحمدللہ بہت ہے، لیکن جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے دور میں دیکھی ہے وہ سخاوت مارکیٹ میں اب تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی سخاوت کو مارکیٹ میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا اجر اللہ ایسے بڑھائے گا. اور لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتلا کے ضائع نہیں کرنا. جیسے آپ نے کیا کیا، بیج تو زمین میں ڈال دیا، اس سے پودے بھی نکل گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے خود ہی پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی اس باغ پہ. کیسی بیوقوفی ہے، پھر تھوڑی وہ ملٹی پلائی ہوگا اور ضرب ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو صدقات و خیرات کے ذریعے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے جو گلشن اگائے ہیں اور جو تم نے دینی مدارس یا مساجد یا یتیموں کی کفالت کے ذریعے جو ایک پورا انتظام کیا ہے، اس سے پیٹرول چھڑک کے آگ نہ لگا دینا. وہ آگ کیسے لگاؤ گے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے. ایک طرف آپ کسی پہ صدقہ کرتے ہیں اور پھر بار بار جتلاتے ہیں. یہ جو گاڑی ہے نا، یہ جو اس کے آج اتنا خوش و خرم گھوم رہا ہے تو اصل میں راشن میں نے ڈلوائے تھے اس کے. یہ جو آج اتنا موٹا تازہ بن کے یہ گھوم رہا ہے نا، اصل میں میرے سارا خرچہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ پراٹھے کھائے ہیں. تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کیا یہ مسجد میں نے بنائی، یہ پنکھا دیکھ رہے ہیں نہیں میں نے لگوایا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اور جو خوددار آدمی ہوتے ہیں، سفید پوش آدمی ہوتے ہیں، آپ ان کو جب کوئی چیز دے کے احسان جتلائیں تو وہ بےچارے شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تکلیف نہ دو کسی کو، اس کا کیا نقصان ہوگا کہ تمہاری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی. پھر اللہ نے اس کی آگے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی دی ہے. وقت کا میں تمہیں آگے چلتا ہوں. اللہ نے
اور مزید ترغیب دی کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہارے پاس تمہاری انویسٹمنٹ جو تم نے جوانی میں کی ہے بڑھاپے میں اس کا پھل کھاؤ. تو جیسے ایک بوڑھا آدمی باغ لگاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا پھل کھاتا ہے گھر بیٹھ کر, تو اسی طرح تم جو کچھ صدقات و خیرات کر رہے ہو نا اس کا پھل تمہیں جنت میں قیامت میں ملے گا جب میدان حشر میں پریشان ہوں گے لوگ. تو جیسے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بڑھاپے میں میرا باغ جل جائے, تو ایسے ہی تم بھی یہ نہ چاہو کہ تم جو آگے کے لیے انویسٹ کر رہے ہو تمہاری اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ تمہاری انویسٹمنٹ آخرت میں ضائع ہو جائے اور تم دیکھو آخرت میں کچھ بھی تمہیں نہیں مل رہا. تو ایسا عمل نہ کرو. تو علماء نے کہا ہے کہ صدقات و خیرات کی جو برکت ہے نا دو چیزوں سے ضائع ہوتی ہے, ایک تو احسان جتلانے سے اور دوسری ظلم کرنے سے. آپ نے کسی غریب کو کھانا تو کھلا دیا لیکن آپ نے کسی غریب سے نوالا بھی چھین لیا, بہنوں کی وراثت نہیں دی یا کسی کا قرض دینا تھا وہ آپ نے واپس نہیں کیا, تو آپ ایک طرف ظلم بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف احسان بھی کر رہے ہیں. تو پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن. عین ممکن ہے کتنے لوگ آپ سے حق مانگنے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے جو لوگوں پر احسانات کیے ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کو اٹھا کے اہل حق کو دینی پڑے. جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اس امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت میں اہل حق آئیں گے اس سے حق مانگیں گے جب اور وہاں تو پیسے نہیں چلتے تو اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو. تو جتنے غریبوں کے کھانے اور وہ جو بہت احسان اور وہ صدقات و خیرات سارے آپ کے ان نیکیوں میں چلے جائیں گے. اہل بہنیں آئیں گی وراثت مانگنے, چھوٹے بھائی آئیں گے وراثت مانگنے, یتیم کا حق مارا, فلاں سے رشوت لی, وہ آئے گا بھائی اس وقت تو میں نے رشوت دے دی تھی واپس کر میری رشوت. جو بھی ظلم آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ ساری نیکیوں کی شکل میں واپس. اور نبی نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اہل حق آئیں گے کہ اس نے مجھے گالیاں دی, گالی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی, صرف مال کھانے سے نہیں, کسی کو کسی بھی طرح سے ستایا ہو. تو آپ نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں گے آپ اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو, اس نے تمہاری غیبت کی تھی اتنے گناہ اس کو دے دو. تو فرمایا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور گناہوں کا جو ہے نا ایک گٹھڑی اس کے سر پہ ہوگی اور گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا. اور فمن ثقلت موازینہ, اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں اور جس کے گناہ بھاری ہو گئے وہ جہنم میں. فرمایا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکی ضائع ہوتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا بھی کمال لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے بڑا کمال ہے. تو نیکی کرنی بھی چاہیے اور بچا کے رکھنی بھی چاہیے. پھر اللہ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ صدقات و خیرات کا کس کو دینا چاہیے تمہیں, کون ہے صدقات و خیرات کا محل. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ فقیر جو اللہ کے راستے میں ہیں. تو جو مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں وہ بھی اس کے سب سے اولین مستحق ہیں. جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے, کاروبار نہیں کر سکتے, یحسبہ الجاہل اغنیاء من التعفف, کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہو. تو فرمایا کہ اور عزت کے ساتھ, ایسے فقیر جو عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لباس سے خوراک سے بھی پتہ چلے گا ان کے, یعنی وہ مانگیں گے نہیں تم سے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مانگتے نہیں. ٹھیک ہے مانگنے والے کو بھی دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہو, لیکن اولین مصداق وہ سفید پوش لوگ ہیں. تعرفهم بسیماهم, جن کے چہرے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں. وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات سے ظاہری تم جاؤ گے تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ غریب ہیں مسکین ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے. اور الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, فرمایا جو لوگ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. پتہ چلا بھئی یہ تو بار بار یہ کام کرنا ہے, سرن وعلانیتن, چھپ کے بھی کرنا ہے اور پبلک کو دکھا کے بھی کرنا ہے. یہ عجیب عبادت ہے. جہاں اللہ نے صدقات و خیرات کا ذکر کیا وہاں اللہ نے عموماً یہ بھی ذکر کیا ہے کہ چھپ کے بھی کرو اور لوگوں کو دکھا کے بھی کرو. لوگوں کو دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو, اس میں غریبوں کا فائدہ ہے, اور چھپ کے اس لیے تاکہ اخلاص برقرار رہے. دونوں طرح سے ہمیں خرچ کرنا ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, فرمایا ان کو اجر ملے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کوئی خوف نہیں ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے. صدقہ کی اپوزٹ ہے سود. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیسے بچا بچا کے بینکوں سے سود کھاتے ہیں. تو اللہ نے صدقات کی ترغیب دی اور پھر اگلی آیات میں سود کو حرام کر دیا. الذین یاکلون الربا, سود خوروں کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں ایسے حشر ہوگا جیسے کسی پہ جن چڑھا ہوا ہو نا اور اس کو بدحال ہوتا ہے, یہ حالت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع, اللہ نے بزنس کو تجارت کو حلال کیا ہے. حرم الربا, لیکن سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. جس کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود کھانے سے رک گیا فلہ ما سلف, تو جو اصل رقم ہے وہ اس کے لیے حلال ہے. وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار, جو دوبارہ سود کھائے گا تو وہ جہنم والے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ نے خوشخبری دی یمحق اللہ الربا, دیکھو سود تمہیں نظر آتا ہے بڑھتا ہوا اور تمہیں نظر آتا ہے تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے, لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے, برکت ختم ہوتی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقے میں ایسا لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں
لیکن اللہ فرماتے کم نہیں ہوتے بلکہ وہ پیسے کیا ہوتے ہیں؟ بڑھتے ہیں۔ کیسی عجیب آیت ہے۔ یعنی اللہ نے صدقے کو مثال دی نا گندم کے دانے سے۔ دیکھیں گندم کا ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں ختم۔ اب کوئی بے وقوف کسان سے کہے یار تمہارے پاس 10 بیج تھے گندم کے، تم نے زمین میں ڈال کے وہ بھی ضائع کر دیے، ان کی روٹی پکا کے کھا لیتے، تو وہ کہے گا بھائی دیکھنے میں ضائع ہوئے ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے گا اور ایک ایک سے سینکڑوں گندم نکال کے دکھائے گا۔ تو صدقے کو بھی اللہ نے گندم کے دانے سے تعبیر کیا۔ کیا خوبصورت قرآن نے مثال دی ہے کہ تم جب صدقہ دیتے ہو نا تو یہ جو کچھ پیسے جو تم صدقہ دے رہے ہو یہ اصل میں گندم کی بیج کی طرح زمین میں دفن کرو، مٹی بنا رہے ہو اس کو، تمہیں نظر آ رہا ہے فنا ہو رہے ہیں، لیکن دیکھو ابھی یہ کیسے اس سے جو ہے نا بہاریں پیدا ہوں گی اور اس سے کیسے مال پیدا ہوگا اور کیسے یہ اور زیادہ مال کو کھینچ کے لائے گا، اس سے پیسے میں اور زیادہ برکت پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حرام گھٹتا ہے اور حلال میں اور صدقات میں اللہ برکت پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ نے اس میں مزید پھر سود پر وعیدیں بیان فرمائی۔ اسی یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے اور تیسرے پارے کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی میں اللہ نے سب سے طویل ترین آیت بھی نازل کی سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی سب سے طویل بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت بھی اسی پارے میں ہے، اور اس پوری طویل ترین آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی سے پیسوں کا لین دین کرو تو لکھت پڑھت لازمی کرو، زبانی کلامی پہ کام نہیں چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی۔ آج یہ غیر مسلموں نے لے لی ہے اور مسلمان ہوائی فائرنگ پہ چل رہے ہیں، ہوائی باتوں پہ چل رہے ہیں۔ آپ کسی سے حساب مانگ لو، کیا مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ کیا میں 2 نمبر آدمی لگ رہا ہوں؟ اور بھائی زبان ہے، بس مسلمان کی زبان ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سودے ہو رہے، اور وہ دیکھیں نا مزاربہ اسکینڈل جو چلا تھا وہ کیا تھا؟ کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ بزنس ہو کہاں رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کروڑوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جب بھی کسی سے ادھار کا معاملہ ہو فاکتبوہ، قرآن کہہ رہا ہے لکھو، اور خود لکھنا نہیں آتا بینکم کاتب بالعدل، کسی کاتب کو بلاؤ۔ پتہ چلا لکھنا یہ بھی ایک فن ہے۔ ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ اس علم کے مطابق لکھے۔ اس سے اکاؤنٹنٹ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بھی ہر دور میں ایک فن رہا ہے، ایک سلیقے سے لکھا، ہر چیز ایسے تھوڑی لکھ دی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی ہے، اور مسلمان علماء یہی آیت فضیلت کے طور پر بیان کیا کرتے تھے اکاؤنٹنٹ کی، کہ ہر چیز کو جو ہے نا حساب کیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، اس میں آپ کا جو ہے نقصان کتنا ہو رہا ہے، کس سے کتنے پیسے لینے ہیں، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ تو اسلام نے اس کی بہت اہمیت کو بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا کسی سے معاملہ ہو 3 دن کے اندر، حدیث کا مفہوم ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو وہ لازمی لکھے۔ تو اپنے مالی لین دین کو لکھنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، خود لکھنا نہیں آتا اس کا ولی لکھے گا اور کسی ماہر سے لکھوایا جائے گا۔ اور فرمایا اس پر گواہوں کو بھی بناؤ، 2 گواہ، 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس میں سستی سے کام نہ لو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اسلام میں لکھت پڑھت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بچے بڑے ہو گئے تو عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے بچوں کا عقیقہ بچپن میں نہیں کر پائے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، کیا ہم عقیقے کے پیسے غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا سر کے بال تھوڑے نکلوانا کافی ہوگا یا پورا منڈوانا ضروری ہوگا؟ فرحین انڈیا سے۔ بچہ بڑا ہو جائے تو بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن عقیقے کے پیسے اگر صدقہ کریں گے تو عقیقے کی سنت نہیں ہوگی اس سے، تو آپ کو عقیقہ میں جانور ہی کاٹنا پڑے گا تو عقیقہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ لازم نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے، افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو بہتر ہے کر لیں، نہیں بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کر لیا ہے تو سارا گوشت خود کھا لیں یا آدھا غریبوں کو دے دیں یا 1/3 غریبوں کو دے دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہے۔ اور سر کے بال جو کاٹے جاتے ہیں وہ چھوٹے بچے کے، جب بچہ بڑا ہو گیا، آدمی بن گیا وہ یا بڑا ہو گیا تو پھر سر کے بال کاٹنا بھی اس میں افضل نہیں ہے، آپ بس اس کا صرف عقیقہ کر دیں۔ اور اگر بال کاٹنے ہو تو پھر پورا سر منڈانا پڑے گا، آدھا کہیں سے منڈا دینا آدھا نہ منڈانا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حدیث میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا ہے۔ ازار بند زیر ناف باندھنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ خواتین کو ازار بند ناف کے نیچے باندھنا چاہیے یا اوپر؟ نیز اگر نیچے باندھا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مسکان شیخ انڈیا سے۔ کسی بھی طرح باندھا جا سکتا ہے، ناف کے اوپر چاہے ناف کے نیچے چاہے، البتہ اتنا ضروری ہے کہ نماز میں پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، تو وہ ازار بند سے نہیں تو وہ قمیص سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مال کا نقصان ہو جائے تو کیا یہ جان کا صدقہ ہوتا ہے؟ مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں، یہ اپنی جان کا مال پر چلا گیا ہے۔ اچھا، یعنی جو جان پر مصیبت آنے والی تھی وہ مال پہ چلی گئی۔ کیا یہ بات شرعی طور پر صحیح ہے؟
हाजरा साहिबा कनाडा से, हदीस में कोई ऐसी सराहतन बात तो नहीं मिलती कि जान का नुकसान माल में हो जाता है। अलबत्ता हदीस से इतना ज़रूर पता चलता है कि मुसलमान को कोई भी नुकसान पहुँचता है तो वो किसी न किसी गुनाह की तलाफ़ी और कफ़ारा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजबल लि अम्रिल मुमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरल्ला व इन असाबतहु दर्राउ सबरा फकान खैरल्ला वलैसा ज़ालिका इल्ला लिल मुमिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का मामला भी बड़ा अजीब है। कोई खुशी पहुंचती है, शुक्र अदा करता है, ये शुक्र उसके लिए बेहतर है। बेहतर का मतलब क्या है? बलाओं के दूर करने का ज़रिया बनता है और आखिरत में तरक्की का ज़रिया बनता है। व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फ़कान खैरल्ला, मुसीबत पहुंचती है, सब्र करता है, ये सब्र उसके लिए खैर बन जाता है। क्या मतलब? खैर से दुनियावी और उखरवी दोनों खैर मुराद है। इस सब्र से अल्लाह उसको बड़ी मुसीबतों से निजात दे देते हैं, इस सब्र से आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो और फरमाए ये ऑप्शन अल्लाह ने सिर्फ मोमिन के लिए रखा है जो आखिरत पर ईमान रखता है, कि उसके लिए मुसीबत और नेमत दोनों में अल्लाह ने खैर रखी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब इंसान मुसीबत में वावेला करना शुरू कर दे, नाशुक्री करे, तो फिर नहीं मिलता। तो इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए तो हदीस से पता चलता है वो आपके किसी गुनाह की उससे तलाफ़ी हो रही है। गुनाहों की वजह से दुनिया में भी अजाब आता है, आखिरत में भी। तो अगर अल्लाह छोटी मुसीबत दे दे तो इससे पता चलता है अल्लाह बड़ी मुसीबतों से इंसान को बचा लेता है। तो इस हद तक ये बात फ़ी नफ्सी ही दुरुस्त है कि अगर आपका माल का नुकसान हुआ है तो इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है कि शायद अल्लाह ने आपको जानी नुकसान से बचा लिया हो, छोटी सज़ा दे के बड़ी सज़ा से बचा लिया हो, इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद होता है। इसलिए कि हम एहसास कमतरी में चले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये नेमत नहीं है, इसी से फिर हम टेंशन में जाना शुरू करते हैं। एक छोटी सी मैं अपने बारे में वजाहत करूं, मैं टेंशन और डिप्रेशन के बारे में बयान बहुत करता हूं। हो सकता है किसी को ये एतराज़ हो कि ये माहिर नफ्सियात का टॉपिक है, ये मुफ्ती साहब का मौजू नहीं है, ये मुमकिन है ना। अब मैं जुम्मे का हर बयान गुर्दों के बारे में करना शुरू कर दूं, गुर्दों को कैसे सेहतमंद रखा जाता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, भाई मुफ्ती साहब ये किडनी के स्पेशलिस्ट का टॉपिक है, आम डॉक्टरों का भी नहीं, तो ये मौलानाओं का टॉपिक नहीं है। एक तो ये आपका टॉपिक नहीं है, दूसरी भाई आप कोई किडनी स्पेशलिस्ट हैं कि आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हो, दोनों चीज़ें देखी जाएंगी ना। यानी आपकी नॉलेज भी इस बारे में पूरी नहीं है, अगर होती तो आप स्पेशलिस्ट होते किडनी के। दूसरा, अगर नॉलेज है भी तो ये मौजू आपका नहीं है, हम यहाँ गुर्दों के और किडनी के बारे में सुनने के लिए नहीं आते, यही कहेंगे ना आप। तो वही सवाल होता है कि ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मुफ्ती साहब पहली बात तो ये कि आप क्या माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं जो आप इन मौजूआत पर बात करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपको बिलफर्ज इन मौजूआत में महारत है भी तो भी आपका टॉपिक नहीं है। आपका टॉपिक तो है नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, निकाह, विरासत, तलाक, खरीदो फरोख्त के शरई अहकाम और अखलाकी बुराइयां जो सोसाइटी में फैल रही हैं, बेपर्दगी, जिना, चोरी, ये आपके मौजूआत। काइंडली डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये किसका टॉपिक है भाई? बोल लो यार, ये डॉक्टरों का है। पूरे पूरे 4-4 साल पढ़ते हैं लोग, 6-6 साल पढ़ते हैं, फिर पागलों पे प्रैक्टिस करते हैं, या तो खुद पागल हो जाते हैं या बहुत सारे पागलों को ठीक कर देते हैं। तो वो कब बेवकूफ़ है जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे होते हैं, शऊर, तहत शऊर, वो देखा होगा ना नफ्सियात की किताबों में आपने, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये पूरी ज़िंदगी उनकी इसी बहस में गुजरती है। तो मैं फिर इस पर इतना क्यों बोलता हूँ? अक्सर मेरे बयान में ये आ रहा होता है भाई ये डिप्रेशन का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये जो डिप्रेशन आजकल फैली हुई है और जो स्ट्रेस आजकल फैली हुई है, ये 99% हुब्बे दुनिया का नतीजा है। समझता है बात को कि नहीं समझता? एक टेंशन वो होती है आप वाकई किसी टेंशन में हो, सच्ची मुच्ची की टेंशन है, उस टेंशन से निकलने के लिए आप डॉक्टर से राब्ता कर रहे हो। वो टेंशन डॉक्टर का टॉपिक हो सकता है, बल्कि है वो, मैं ये मानता हूं कि वो किसका मौजू है, उसके पास सही गाइडेंस है या नहीं है मैं बाद में बात करूंगा। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंशंस। टेंशंस की कितनी किस्में हैं? 2। एक टेंशन की किस्म वो है जो टेंशन है नहीं, आपको महसूस हो रही है। कुछ चीजें इतनी होती नहीं है, महसूस ज्यादा होती है। अभी इस पे एक क्लिप वायरल हुआ है किसी का, बड़ा जबरदस्त।
اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے, فیل اتنا ہو رہا ہے, فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے, اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا, فیلنگ آپ کی, بولو یار کیا ہو گیا, بڑھ جائے, فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے, کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے, تو بے عزتی کا لیول وہی ہے, تناسب وہی ہے, بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے, لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا, بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے, اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی ہی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں, ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر, ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے, یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی, یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے, جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے, یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے, یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا, زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے اسٹریس میں جا رہا ہے, اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا, شکر کا موقع تھا, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو, ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا, تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری, جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی, یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا, ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا, جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں, ٹینشن میں گیا. ابے میں آگ کا بنا ہوا, یہی باتیں کر رہا تھا نا, میں آگ کا بنا ہوا, یہ مٹی کے بنے ہوئے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں. سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت, حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا, یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا, اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے, اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا, اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شکر کا موقع تھا یا نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے, شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے. شیطان الٹا سوچ رہا تھا, اتنی ٹینشن میں آیا, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اور یاد رکھو
مجھے ایک بات بتاؤ, ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں, اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں, ٹینشن میں طلاق دی, غلط کام کیا, پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا. ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا؟ بھاگے گا. پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں, اجماعی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں, ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے. آخرت کی عدالت جو لگے گی نا, اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گی. ہمارا کام بتانا ہے, منوانا نہیں. طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو, غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. پہلے بہت سے لوگ دیکھیں ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی. ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا, انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی دوبارہ, پوری کٹ کے الگ ہو گئی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے, جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں, یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں, نمبر 1 یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں وہ تو پڑھے ہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم وقت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری, وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی, نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا, ناشکری نہیں کی, تو نے صبر کیا, تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم, تو غریب غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے.
اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے، تجارت کی فضیلت، یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ، بھلے ٹماٹر بیچ لو، اپنا بزنس ہونا چاہیے، اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں، لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے۔ سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی، بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو، چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے۔ اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو، آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ۔ قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا، کسی کو غریب رکھوں گا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں، تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے، کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے۔ ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے۔ خیر، تو ایک ٹینشن وہ ہے۔ اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا۔ اب دیکھو، شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی، اسٹریس میں گیا تھا، اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں، تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا، کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے، اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں، میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے۔ سوچو، اب اتنی ٹینشن، جب اتنی ڈپریشن میں گیا، اتنی تکلیف میں گیا، تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں، شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے گویا۔ دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے، کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں، اتنا غم پہنچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے، پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے، آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو، ڈپریشن میں گیا ہو۔ باپ ناراض ہو جائے، میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے۔ آرے جب ہی چلتے ہیں، ہونی آپ کی تھی، ہو اس کی گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں، پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے۔ تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے، کوئی کاٹ رہا تھا اس کو، کتنا غم، کتنا غم، کتنا غم۔ اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا، ایک بات۔ نمبر 2، اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا۔ دوسرا نقصان اس ٹینشن کا، یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے، جو ہونی نہیں چاہیے۔ موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں۔ پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا، وہ یہی والی چل رہی ہے، اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا، کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو پہلا کام، شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا۔ دوسری بات، چلو ثواب نہ ملے، گناہ بھی تو نہ ملے، بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا۔ تیسری بات، اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے۔ بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے، جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے۔ بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، امتحان میں فیل ہو رہا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے، اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے، فیل ڈبل ہو رہی ہے، تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے پڑھنا ہے، اب میں محنت کروں گا۔ بہت سے لوگ اس طرح سدھرے، اس کی آواز تو تیز کرو بھائی۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے۔ وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے، جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چلے۔ ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ٹینشن میں آپ بھول کے مصیبت، یہ ایک نیا۔ نمبر 2، اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 2، ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔
جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں. میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, میں 21ویں کا کیوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت, وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے, کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر, آرنلڈ, میری صحت آرنلڈ ایسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا, ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے, تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے, تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے, تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے, حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں, کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے. جاؤ چھپڑوں میں جا کے, روڈوں پہ جا کے دیکھو, پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکری ہے. یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے. اس کا مطلب 0 سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے. اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. موقع تھا ہیٹر لگانے کا, ٹھنڈ ہو رہی ہے, اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے, کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں. او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے, استری جلا کے گرمی حاصل کر لے, اے سی کی باتیں مت کر. تو آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے. پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا, اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں. میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں, نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے, محروم. اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے, غم. ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے. صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے. بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں. 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر, تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں, بولو نا 26 یا 28. بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا, میں وہیں کا وہیں, میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے, جم گیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے. یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ. لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ, تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے, یا 28, 26 سے 28, اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے, بولو نا ایزی. اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے. مثال کے طور پہ اس کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز, تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہو, 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے. تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے, یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں, تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, وہ خوش ہونا چاہیے. اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب. تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے, اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب اس کو خوش رہنا چاہیے, اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے. وہ کیا ہے, نمبر 1 2 وقت کا کھانا. کتنا بھائی, 2 وقت کا کھانا, بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. یہ تھوڑی عربی ہے, میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. اصطلاح ہے بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے, آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا, میرا اور میرے بیوی بچوں کا, یا جو میرے زیر کفالت ہیں, بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں, ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے, بولو موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے.
بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں, صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوہ. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں. اتنی اللہ نے ایبلٹی, قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں بس کل تک کا. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ گریبیاں ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں 1 سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, یہ گریبیاں ہیں, گریبیاں. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, گریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان, لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. اور کچھ لوگ گریبی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 گریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا, جی اتنے کا. اور رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, تو کہا 10 رائتے لے آؤ, خالی 10 کیا لے آؤ, رائتے لے آؤ. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھا, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, بیلچا گیتی ہاتھ میں, ٹماٹر کی ریڑھی ہے اس کے پاس, ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز, بولو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر 2 رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں, بولو, سو سکے, چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی, جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے, آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے شودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے, بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ, نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ کو. اچھا خیر, یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی سطر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. آخان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی, انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے سال میں 1 دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں, بولو, نہیں ہو. بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جو وائرل پھیلتے ہیں نا, جو وائرس پھیلتے ہیں نا, جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا, آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا, تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہیں. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. نزلے میں تو آپ کو تھوڑی, سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ, اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو, محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا, جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی, تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا, اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون. اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی, لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں, اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے, بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا یہ, اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں, یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو. فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے
تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ, اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں, رہائش, خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا, اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے, اور ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا, فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن, ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے, پیسہ آ جائے, عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے, جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا, وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے. پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اللہ ہم غلط کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے, ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کو بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا, یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے, تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں, علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنیوں والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء, کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا. وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے. انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے, جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں, جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے, ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے, وہ لوگ آتے تھے, بحث کرتے تھے حضرت سے, اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے. بحث کرتے تھے نا, حضرت فرماتے ہیں غرر ہے بھائی, کہ غرر کیا ہوتا ہے. پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے, حدیث کیا ہے, حدیث بتا دی ان کو, پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, منوانا نہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں, آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء, ابے یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف, اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے, مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی ہوتے نہیں ہیں, وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں, تو ظاہر ہے رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی, ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے, جن کو, انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے کہ یہ حلال ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا, ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا, اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی, خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو, ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا. اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کی ناانصافیاں کم ہیں, انصافیاں زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے, ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو, باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں, ناشکری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے, تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں جائے گا, ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب, اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر, اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں, لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے, صبر بنتا ہے, تو صبر کر لیتا, اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا, ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا. تو ہر غلط ٹینشن میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں,
بولو غلط ہوتے ہیں وہ. تو سب سے بڑا مسئلہ ناشکری کا ہے, اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے ناشکری کا عنصر ختم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے. تو میرے بھائی اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے, عصر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے, 10 سال کے بعد جانا ہے پتہ ہی نہ ہو, تو میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے, اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے دم ہلا رہی ہو کھڑی, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے نا, ایک چھپڑا مل جائے صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ. آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو, شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے رہے کام زیادہ ہے یہاں پہ. میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے. تو شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے, کام تھوڑی محنت آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, اس مجبوری سے رہتا ہے انسان. ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا, منجی پہ جاتا بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی. یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے, ان کی دال کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی, سکون اطمینان دیا ہے, تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو, ٹینشنیں نہ لیا کرو. آپ بولا کرو اے اللہ ایک چھپڑے سے میری, میں کسی گاؤں میں ہوتا کسی جھونپڑے میں, میری ضرورت پوری ہو گئی, لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی, شہر میں زندگی دی مجھے تو نے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا, کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے. اے اللہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے. اے اللہ بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر. یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, بجلی کاٹ کے چلے گئے, ٹینشن نہیں لینی بھائی, سو جاؤ ایسی, تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی پھر عادی ہو جاؤ گے. گاؤں دیہاتوں میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو وداؤٹ بجلی جی جی اچھا ستمبر میں کم آیا ہے, یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ, ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا, ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا, کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ, تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں, خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو, وہ تو کرو, لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف تو احتجاج نہ کرو. جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد ایک انتہائی اہم اعلان ہے, وہ سن لیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے.